تاجدار امامت، کشتہ عشق رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے جمادی ثانی۔ کیوں کہ اس کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال پرملال ہے۔ انشاءاللہ آگے موضوعات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ سماعت کریں گے۔ تو آج ہم افضلیت صدیق اکبر کے تحت گفتگو کریں گے۔ افضلیت صدیق اکبر یعنی یہ امت کا متفقہ عقیدہ رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل اور شان والی ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عزتوں اور شان والی جو ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں، بشروں میں سب سے زیادہ افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسلام میں مختلف فتنے جنم لیتے رہے، لیکن اسلام ان فتنوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ اسلام کی صداقت کی جو دلیلیں ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو بھی فتنہ اسلام کے ساتھ ٹکرایا، اسلام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، وہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا، اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا، اسلام کا جھنڈا اونچے سے اونچا ہوتا رہا، فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ تو وہ جو فتنے تھے انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے خارجیت کا، ایک فتنہ ہے رافضیت کا۔ یہ فتنے آہستہ آہستہ دم توڑ گئے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ دوبارہ پنپ رہے ہیں۔ فتنہ رافضیت اور فتنہ خارجیت یہ دوبارہ پنپ رہے ہیں اور دوبارہ پر مار رہے ہیں۔ رافضیت کیا ہے؟ فتنہ رافضیت کیا ہے؟ فتنہ رافضیت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کا انکار کرنا، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، ان کا مقام نہ ماننا۔ اور فتنہ خارجیت کیا ہے؟ فتنہ خارجیت ہے صحابہ کرام کی شان تو ماننا لیکن اہل بیت کی شان نہ ماننا۔ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی شان کی نفی کرنا، نقص نکالنا اور ان کو وہ مقام نہ دینا جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ دونوں فتنے وہ ہیں بظاہر تو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے خلاف ہیں، حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر انہی شخصیات کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر اسلام کے اوپر حملہ ہوگا۔ اور اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں جو ہمارے نبی کے گھر والے ہیں، اگر ان کی انہی کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ یہ فتنے بظاہر ان شخصیات کے خلاف ہیں، حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث کرے، صحابہ کی شان گھٹانا چاہے یا اہل بیت کی شان گھٹانا چاہے، آپ تو اس کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق توڑیں اور کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت وہ ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کے
نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں کہ ہم صحابہ کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ تو فتنہ خارجیت سے بھی دور، فتنہ رافضیت سے بھی دور، جتنے فتنے ہیں ان سب سے ہم دور ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے عزتیں رسولوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، اہل ایمان کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، یا اللہ تیرے لیے عزت ہے، کیا تو نے عزت کسی کو عطا بھی کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں نا میں نے عطا کی ہے۔ کسے عطا کی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رسولوں کو عزتیں عطا کی ہیں۔ سب کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عزتیں اپنے رسولوں کو عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یا اللہ کسے عطا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق ہیں جو ان کی عزتوں کو نہیں جانتے، جو عزتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ منافق ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومنوں کی عزت کیا ہے، رسولوں کی عزت کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے۔ فرمایا منافق ہوگا وہ جو میری دی ہوئی عزتوں کا انکار کرنے والا ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ فرماتا ہے میرے پاس عزت ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا میں نے رسولوں کو عطا فرمائی ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا میں نے مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ ہم تو اب آئے نا بھائی، اس وقت جو مومنین تھے وہ صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، صحابہ تھے، ان کے بارے میں آیات اتر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گویا کہ اے لوگوں، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کو عزتیں کسی اور نے عطا نہیں کی بلکہ میں نے عطا کی ہیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ جملے پہ غور کیجئے گا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تاریخ کے آئینے میں انہیں نہ رکھا جائے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں، ان کی عزتوں کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے۔ تاریخ دان تاریخ میں ڈنڈی مار سکتا ہے، وہ اپنی طرف سے تاریخ میں کچھ شامل کر سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی پرکھو قرآن کے آئینے میں، حدیث کے آئینے میں، پھر تاریخ کے آئینے میں، پہلے نمبر پر صحابہ کی عزتیں دیکھی جائیں گی تو اللہ کے قرآن سے دیکھی جائیں گی۔ یہ قرآنی شخصیات ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ان کے تذکرے فرمائے ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کی عزتوں کا اعلان کیا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ان سے راضی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ قرآنی شخصیات ہے۔ اور پھر صحابہ کا تذکرہ ہو، صدیق اکبر کا تذکرہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، سورج کا ذکر ہو دھوپ کا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا، چاند کا ذکر ہو چاندنی کا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک کا ذکر ہو، نبی پاک کے یار حضرت صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کے اندر سے اگر حضرت صدیق اکبر کا نام نکال دیا جائے، خدا کی قسم ہے تاریخ مکمل نہیں ہوتی، لولی اور لگڑی ہے، بلکہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کائنات پر، اسلام پر سب سے